سید عبداللہ نے خانوادہ نبوت اہل البیت کی عظیم ہستی، انہوں نے عفان کو ساتھ لیا اور سید نفیسہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں آ کے ان کے مزار پر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی، وہ ہدیہ دیا اور ہدیہ دے کے پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی اور کچھ پیسے مان لیا کہ میں غریبوں کو یہ ہدیہ دوں گا، یا اللہ عفان کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ اس رات انہوں نے خواب میں سیدہ نفیسہ کو دیکھا جو فرما رہی تھیں دونوں گورنر عبداللہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا، حالانکہ اسی نے تو سارا کچھ ہر چیز جو ہے وہ ضبط کی تھی۔ اگلے دن دونوں حضرات گورنر کے پاس پہنچے، اس نے حیرت انگیز طور پہ ان دونوں کا بہت احترام کیا اور کہا کہ مجھے سیدہ نفیسہ نے خواب میں حکم فرمایا یہ دونوں حضرات آ رہے ہیں، نیکی اور سخاوت کا سلوک کرو اور عفان کی ساری جائیداد واپس کر دو، کیونکہ انہوں نے مجھے ساتھ لیا ہے اب اور میرے ساتھ اللہ ہے، بات ختم، اور میرے ساتھ اللہ، میرے ساتھ کون ہے؟ پھر گورنر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے جو کچھ کرتا رہا مجھے معاف کر دے، میں نے عفان کی دولت واپس کر دی اور حکومتی خزانے میں مسکینوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا، اور کہتا تھا پھر ساری عمر کہتا تھا کہ سارا مصر مجھ سے خوف کرتا ہے، میں مصر کا گورنر تھا، سارا مصر مجھ سے خوف کھاتا ہے، میں سیدہ نفیسہ سے خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں، آپ میں آئے واپس کر دے، کیونکہ اب ان کے ساتھ میں ہوں اور میرے ساتھ بچہ روز مار کھا کے آتا تھا، روز مار کھا کے آتا تھا۔ ایک دفعہ والد گھر میں تھا تو ماں کہنے لگی بیوی کہ آپ ساتھ جائیں ان بچوں کو جا کے سنبھالیں، روز میرے بچے کو مارتے۔ والد نے کہا چل میں دیکھتا ہوں کون تجھے مارتا ہے۔ تو پہلے تو بچہ آتا تھا، آنسو بہاتا، ناک ملتا، اب کیا کیا اس نے؟ اب وہ بازو اکڑ کے اور چلتا ہوا جا رہا، اتراتا ہوا جا رہا، اور باہر جا کے چیلنج کرتے ہیں آؤ اب مجھے چھیڑ کے دکھاؤ کیونکہ میرا ابا میرے ساتھ ہے، آؤ اب مجھے مار کے دکھاؤ، اب میرا ابا میرے ساتھ ہے۔ اور وہ جتنے بھی شریر بچے تھے وہ سارے بھاگے، کیوں؟ اب اس کا ابا اس کے ساتھ ہے۔ سیدہ نفیسہ فرماتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کیوں؟ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہ تسبیح خانہ، یہ آل کا سارا پیغام یہی پہنچا رہا کہ آل کے ساتھ رب تھا، آئے اس رب کو ہم بھی ساتھ لے لیں۔ آل نے ہمیں یہی زندگی کا سبق دیا ہے، آل نے ہمیں یہی زندگی کا سچا سبق دیا ہے، آئے ہم بھی ساتھ لے لیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور سنیں بڑی عجیب واقعات ہیں۔ ایک بزرگ تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں علوم معرفت میں نے 2 خواتین میری مشاہدے کی حد تک پہنچی، میں نے پوری دنیا مطالعہ کیا ہے کہ 2 خواتین سے بڑھ کے میں نے باکمال نہیں دیکھا، ایک رابعہ بصریہ اور دوسرا سیدہ طاہرہ، اور فرماتے تھے یہ سیدہ طاہرہ وہ ہیں جن سے جنات بھی فیض پاتے تھے۔ اور ابھی آپ نے وہ واقعہ سنا۔ اب ایک فتاوی عالمگیریہ کا ثبوت دے رہا ہوں، فرمایا کوئی اگر یہ شخص کوئی نظر مانے کہ یا اللہ تو میرے مریض کو شفا دے دے، میں سیدہ نفیسہ کے دربار میں رہنے والے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا ان کی مسجد کے لیے چٹائی خریدوں گا، یہاں خدمت کرنے والے فقراء کو دوں گا، کوئی نظر کوئی درہم دوں گا، اور اگر اس کا کام جائز ہے، ایسے تمام کام جن میں فقراء کا فائدہ ہو اس نے نظر مانی ہے، تو فرمایا کوئی اختلاف نہیں، پورا ہو کے رہے گا۔ اور ایک بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں اگر یہ شخص کہے یا اللہ میں تیرے لیے نظر مانتا ہوں تو میرے مریض کو شفا دے، یا میری کوئی گم شدہ چیز واپس کر دے، یا میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یا میری فلاں حاجت دور کر دے، حاجت پوری کر دے، میں ان فقراء کو کھانا کھلاؤں گا جو سیدہ نفیسہ کے دربار پر ہیں، یا اتنی رقم ان میں تقسیم کر دوں گا، یا دنیا کے جسی کونے میں ہے لوگوں میں کھانا کھلا دے، یا رقم جتنی بھی ہے نیت کی ہے تقسیم کر دے۔ الرحیق المختوم ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم کی کتاب ہے، مولانا صفی الدین مبارک پوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے اپنی مراد مانگے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نظر مانے اور یہ کہے کہ سیدہ نفیسہ، امام شافعی، امام لیث کے مزار کے پاس جو فقراء ہیں میں اپنی حاجت پوری ان کو کھانا کھلاؤں گا،
یا ان میں مسجد میں کوئی روشنی کا انتظام کروں گا، یا وہاں کوئی چیز بچھاؤں گا، یہاں مال فقراء میں غربا میں خرچ کر دوں گا، تو فرمایا یہ جائز ہے اور اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث لکھتے ہیں کہ حضرت بشر بن حارث سید نفیسہ کے ارادت مند تھے، ارادت مند تھے، وہ ان سے اکثر دعا کراتے تھے، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اور ابن کثیر، علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ سارے حوالے میں پڑھ کے سناؤں گا، اس لیے پڑھ کے سناؤں گا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں امت کو کسی شرک اور بدعت میں مبتلا کر رہا ہوں۔ آپ کو سارے حوالے پڑھ کے سناؤں گا کتابوں کے، اور وہ میں نے نیٹ پہ ڈال دیے ہیں، اور نیٹ پہ جو ان کے لنکس تھے وہ سارے ڈالے ہیں۔ اور میں سید نفیسہ امام حسن بن علی کی پڑپوتی ہیں، امام جعفر صادق کی بہو ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کی بھابی ہیں۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں ہے، اگر وہ کہہ دے اللہ سے تو سولی پہ بندے کو لٹکانے والے وہ بھی چھوٹ جائے گا، اللہ سے اگر کہہ دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ پہ قسم دے دیں، اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے۔ ہاں، اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے۔ اب میں دیکھتا ہی نہیں ہوں پر اس طرف، بابے کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہوں، اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ ہاں، ہیں اللہ کے بندے، ہیں قسم پوری کر دیں، اللہ سے جو عہد کر دیں اللہ پوری کر دیں۔ میں کہ قسطنطنیہ، موجودہ نام استنبول کے مفتی اعظم سلیمان قندوزی فرماتے ہیں کہ وفات سے لے کر آج تک ان کا مزار مرجع خلائق زائرین روز بروز ہیں، اور میں نے خود دیکھا، میں گیا، حاضر ہوا، بہت رش تھا، بہت رش تھا۔ مردوں کی طرف مجھے تھوڑی سی جگہ ملی بیٹھنے کی، بیٹھنا تھا، میں نے مراقبہ کرنا تھا، تو آج تک دنیا وہاں جاتی ہے۔ اور میں جو سیدہ نفیسہ کو سورت فاتحہ ورنہ سورت العالی، اخلاص، معوذتین پڑھ کے ہدیہ کرے اور ان کے وسیلے سے جو دعا مانگے وہ دعائیں قبول ہیں۔ لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو مشہور ہے، اگر دریائے نیل کا پانی 18 گز سے اوپر ہو جائے، ایک گز کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ 3 فٹ کا، تو کتنے ہوتے ہیں؟ 54 فٹ۔ میں نے تو جہاز چلتے دیکھے 5 منزلہ دریائے نیل میں، 5 منزلہ دریا جہاز چلتے دیکھے۔ تو اوپر ہو جائے طوفان کا خطرہ، 16 گز سے نیچے ہو جائے فصلیں سیراب نہیں ہوں گی، خشک سالی آ جائے گی، قحط پڑ جائے گا۔ اور میں ایک بار دریائے نیل کے پانی میں کمی آئی، لوگ جمع ہو کر سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے انہیں اپنی چادر دی، اسے دریا میں ڈال دو۔ حکم کے مطابق لوگوں نے بابرکت چادر دریا میں ڈال دی۔ ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے، تو دریا نیل کا پانی بلند ہو کر اپنی سطح پر آ گیا، اور لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ نے ایک اپنے ولی کی اگلی کرامت دکھائی ہے، اگلی کرامت دکھائی۔ سیدہ نفیسہ کے پڑوس میں ایک ایوب نامی ایک یہودی رہتا تھا۔ ہمارے ہاں ابھی ایک ملک میں گیا تو وہاں جو گائیڈ تھا اس کا نام الیاس تھا، وہ کرسچن عیسائی تھا، تو وہاں عرب میں سارے نام یہی ہیں، سارے نام یہی ہیں عرب میں۔ اس کی بیٹی کا نام سریا پیدائشی طور پر ٹانگوں سے معذور تھی۔ ایک دن اس کی ماں، میں بازار میں کچھ خریدنے جا رہی ہوں، تمہیں ساتھ لے جاؤں، کیسے گھسیٹوں گی، کیسے لے کر چلوں گی، اکیلی نہ ہو، ہمسائے میں ساتھ سیدہ نفیسہ ہیں، چلو میں ان کو انہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں، سخی ہیں توجہ فرمائیں گی۔ ان کے گھر چھوڑ دیا، وہ معذور بچی بیٹھی ہوئی تھی زمین پر، سیدہ نے وضو کیا، اس وضو کا بہتا ہوا پانی اس کے ٹانگوں کو لگا، وہ کام بن گیا، ہاں کام بن گیا۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے، ہاں کام بن گیا۔ مفلوج جسم میں کافی راحت محسوس ہوئی، اپنی طرف آتے ہوئے پانی کو لے کر پورے جسم اور ٹانگوں پہ ملنے لگ گئی۔ جب دیکھا نا فائدہ ہوا ہے تو خود ملنے لگ گئی، فالش ختم ہو گیا، پولیو، نچلا دھڑ مارا ہوا، پیرالائز، کیا کیا لفظ کہیں، ختم ہو گیا، اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ جب ماں واپس آئی تو بیٹی کو تندرست دیکھا، سارا ماجرا دریافت کیا، سیدہ نفیسہ کی یہ کرامت سے ان کے پورا گھرانہ ایمان لے آیا۔ ایک شیخ ہے، یہ ایک
میں کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. میں سارے حوالے اکٹھے آپ کو سناؤں گا آج. کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کیا. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے, جن کے یعنی عیسائی سے نکاح جائز ہے. نکاح کیا اور بیٹا پیدا ہوا. وہی بیٹا کسی دشمن علاقے میں قید ہو گیا. وہ عورت اپنی عبادت خانوں میں جا کر دعائیں بہت کرتی رہی, بے سود. آخر ایک دن شوہر سے کہا, مجھے پتا ہے کہ ہمارے ہاں مصر میں سیدہ نفیسہ بنت حسن ہے, آپ ان کے پاس جا کر دعا کرائیں ہمارا بیٹا مل جائے, اور اگر آپ کا بیٹا مل گیا تو میں آپ کے مذہب پہ آ جاؤں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے اس دفعہ ترکی کے ہوٹل میں جو پوری دنیا کو بلایا تھا, ابھی 18 اپریل کو انشاءاللہ پھر ہے, تو ایک نکاح پڑھایا تھا. مجھے لفٹ میں کہنے لگا, میں نے تو وہاں کی شہریت نیشنلٹی کے لیے اس سے شادی کی تھی, جان چھڑائے اس سے میری مرشد, میری جان چھڑائے. وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ آئی. تو جن کی باتیں سنا مرشد کو میں دیکھا تو سیاں کیسے بھائی مجھ سے کہتے لگے, بار بار کہتی تھی میں کیتھولک ہوں کیتھولک ہوں. عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے, اور اب میرا ان سے نکاح کرا تھا. اب بس میں نے لفٹ میں کہا, میں کہ اللہ کا بندہ اب اس کا ایمان بچا لے, اس نے تیری دنیا بچائی ہے تو آخرت بچا لے. اس اللہ اس کو جزا خیر دے. اس کو میری بس چھوٹی سی بات سمجھ آئی. لفٹ کا سفر کتنے منٹ کا, تو 2.5-3 منٹ کا, 2 منٹ کا, اور کیا تھا. کوئی یہ تو نہیں کہ لفٹ جاتے جاتے آدھا گھنٹہ لگا تھا, وہی اتنی دیر کا سفر تھا. غالباً ہم پتہ نہیں تیسری چوتھی پانچویں منزل میں رہ رہے تھے, مجھے یاد نہیں, وہی اتنی دیر میں رہتے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور رات کو پھر ہم نے اس کا نکاح پڑھایا. میں نے اس کو, کسی نے مجھے قرآن پاک کا ہدیہ کیا تھا, میں نے اس کو وہ ہدیہ دیا. تو میں نے کپڑے دیے, وہ پاکستانی لباس مائی دوپٹہ لے کے آئی, بیٹھی, نکاح پڑھایا. میں نے کہا بھائی مٹھائی لاؤ, کوئی بانٹو, چلو چھوارے تو نہیں ہے, مٹھائی تو بانٹو. ہم کسی کی آخرت کا سہارا بن جائے, چھوڑ دیں گے تو اس کی آخرت کا کیا بن جائے. یہ تو سچ پوچھیں, آج ماں بھی نہیں چھوڑتی, ماں بھی نہیں سوچتی. سوچنے والی ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, تو باپ بھی نہیں سوچتا. سوچنے والے باپ ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, عمومی بات کر رہا. یہ سوچ تو آج عمومی ختم ہو گئی ہے. اور میں نے اس کی جو حالت دیکھی نا, انگریز خاص طور پہ کندھے زیادہ اچکاتے ہیں, ہاتھ زیادہ اچھلتے ہیں, بھائی اچھل رہے کہ اتنی خوشی, اتنی خوشی, اتنی خوشی. میں کہ راج کھاؤ, حلال کھاؤ. ہاں, فرماتے ہیں کہ وہ شخص سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اپنی غیر مسلم بیوی کی شرط بیان کی. سیدہ نے دعا کی, تسلی کے لیے ارشاد فرمایا, اللہ تیرا بیٹا انشاءاللہ واپس لوٹا دے گا. رات ہوئی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دونوں میاں بیوی نکل دیکھا تو بیٹا سامنے کھڑا ہے. انہوں نے اس سے واپس آنے کی تفصیل پوچھی. فرمایا میں بیڑیوں میں قید تھا, زنجیروں میں قید تھا. فلاں لمحے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, فلاں لمحے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور مجھے قید سے آزاد کیا. سب زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں, بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں, دروازے بھی کھل گئے, دیواریں بھی ختم ہو گئیں, ساری قید بھی, اور وہ سارے جتنے بھی وہاں کھڑے تھے وہ سب اندھے ہو گئے, انہیں پتہ ہی نہ چلا کسی چیز کا. اور ایک آواز بھی آئی ساتھ, آواز ذرا غور سے سنیے گا, اسے قید سے آزاد کر دو کیونکہ سیدہ نفیسہ بنت حسن کی سفارش ہے. ہاں, کیونکہ اب میں اس قیدی کے ساتھ ہوں, اور میرے ساتھ کون ہے, یہ دیکھیں ذرا, اب میں اس قیدی کے, سبحان اللہ, اور میرے ساتھ کون ہے, کون ہے, اللہ, 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 آمین. اب میں ان کے ساتھ ہوں, اس سلے میں مجھے آزاد کر دیا, اور جو ہاتھ ظاہر ہوا تھا اس نے مجھے اٹھا کے خود یہاں بھی پہنچا دیا. ہاں, ساتھ یہ بھی ہوا. ان کے وسیلے سے دعا کی, ان سے عرض کیا دعا فرما دیں, یا ان کے بعد از وصال جیسے اس وقت ہم دعا مانگیں گے, بعد از وصال ان کے وسیلے سے دعا مانگیں, بعد از وصال. یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوئی, اور اس عورت سمیت 70 لوگ ایمان لے آئے.
70 लोग ईमान ले। फज़ल अमाल में शेख अल हदीस ने लिखा है, एक शख्स मछली लेके जा रहा था, तो किसी जवान ने कहा, बाबा जी आप कहें तो मछली मैं घर पहुंचा दूं, क्या लोगे? जो दे दे, मजदूर आदमी हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, तो उसने कहा अब मैं नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। तो इन्हें ख्याल आया ये नमाज पढ़े मैं भी पढ़ूं। मछली छोड़ दी, नमाज पढ़ने लगे। देखा तो आए तो मछली पड़ी थी, और मछली उठा के घर ले गए। तो बीवी को जाके किस्सा सुनाया, ऐसा नेक जवान है। किस्सा सुनाया बीवी को जाके, ऐसा नेक जवान। तो बीवी ने फिर कहा कि उनसे कहें कि मछली भी पकाते हैं तो खा के जाए। तो उन्होंने कहा कि उससे, तो उसने कहा मेरा तो रोज़ा है। तो बीवी ने कहा उसे फिर कोई अलहदा जगह बता दे, वहां बैठ जाए तो रोज़ा खोल के जाए। उसने कहा ठीक है। तो वो रोज़ा खुलवा दिया उसका, मछली खिला दी। रात को सोया तो सुबह देखा तो वो नहीं था, रात के किसी पहर वो मेहमान निकल गया, चला गया वापस। वहां एक कहते हैं हमारे एक गली में, वहीं उसी जगह एक बिल्कुल अपाहज खातून थी, लूली लंगड़ी थी। देखा तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही, जैसे उस अपाहज खातून को सैयदा के वुजू का पानी लगा था, ठीक ठाक चल रही है। तो पूछा कि तुम्हें कैसे ठीक हुई? कहा आपके यहाँ जो जवान आया था मैंने उसके वसीले से दुआ मांगी थी। बस सोचें, उस जवान को ये रूह की दुनिया इसी दर से तो मिली थी, हैं? और किस दर से मिली? आलो असहाब के दर से मिली ना, दर मुस्तफा से मिली। और ये किन की नवासी? दर मुस्तफा की, घर की। अब सोचें, अल्लाह के एक वली का तो ये मकाम है जो जिनके 7 विलायतें हैं और जो विलायतों के ताजदार हैं। सोचें तो सही। मैंने कई लोगों को कहा जहां फसलों का पानी है शुरू होता है, वहां वहां बैठ के वुजू कर लें। मैंने कई लोगों को कहा, उनकी फसलें इतनी इतनी ज्यादा गुमान से वाला था, जहां पानी लग रहा या ट्यूबवेल है उसमें मसलन चल रहा, या नहर का पानी है जहां से पानी असल लग रहा और पूरी फसलों में फैल रहा, वहां बैठ के वुजू कर ले, पूरी तरह वुजू कर ले। वुजू का पानी जो गया, फसलें बेबहा हो गई। हमारे हराज साहब रहमतुल्लाह अलैह जंग के थे, विशाल हो गया। कहने लगे मैं एक शहर में गया तो हम 2 बंदे थे, हमने एक मकान किराए पे लिया, तो छोटी सी मिट्टी थी तो मैंने उसमें टमाटर के बीज बो दिए। हम रोजाना बैठ के उसमें वुजू करते थे और वुजू का पानी जाता था। जिन पौधों को वुजू का पानी लगा उनमें टमाटर मोटे बड़े और शानदार थे। जिन पौधों पे वुजू का पानी नहीं गया, वो ऊंची जगह थी, उसको दूसरा पानी दे देते थे, उसमें बारीक और कमजोर टमाटर लगे। वुजू का पानी जहां नहीं गया, वुजू के पानी में बड़ी ताकत है, वुजू के पानी में बड़ी तासीर है। ये एक पूरा बाब है जो मैंने कई दफा बयान किया, एक पूरा मौजू है जो मैंने कई दफा बयान किया। साल साल से अर्ज कर रहा हूं, वुजू का पानी एक पूरा बाब है, ये पूरा निजाम है, ऐसी बात नहीं है। ज़रा कलम अल्लाह वाजो के पास एक बंदा आया कि अमीर मोमिनीन ये एक मछली है, तो इस मछली को मैंने भूनना चाहता हूं, तो आग नहीं लगती, बहुत बहुत कोशिश की। तो आपने हुक्म दिया अल्लाह के अमर से बोल, तो मछली बोली अल्लाह के हुक्म से कि एक शख्स आया, उसने वजू किया, उस वक्त कसरत से दरूद पढ़ रहा था, उसके मुंह का जो कुल्ली का पानी था वो गया दरिया में, और मैं प्यासी थी, मैंने वो पानी पी लिया। तो मछली को भी प्यास लगती है ना, मछली पानी में होती है, उसको प्यास लगती है। मैं प्यासी थी, मैंने वो पानी पी लिया। ये मुझे इस आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जला सकती। नहीं खौफ नारे जहीम का, करम है मुझ पे करीम का। हाँ, नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का। हाँ, मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जला सकती। वजू आप सोच नहीं सकते, जो आप वजू करते हैं ना, इससे क्या कुछ धुलता है और इस पानी में क्या ताकत है। हाँ, फरमाया कि एक बादशाह, अब्बासी खानदान का बादशाह था, वो लोगों को कहता था जाओ दजला में वजू करो। मैं दजला के किनारे खड़ा ये बात एक दफा सोच रहा था, दजला में वजू करो, क्यों? फरमाया कि तुम्हारे वजू से कभी दजला का पानी खत्म नहीं होगा, कभी दजला खुश्क नहीं होगा, वरना दरिया खुश्क हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
یہ تاریخ ہے. دجلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. زندگی کا نظام انوکھا ہے. روحوں کی دنیا کو سمجھیں, روحوں کا نظام سمجھیں. اگر ہم نے روحوں کی دنیا اور روحوں کا نظام نہ سمجھا تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا, ہم بے فیض رہ جائیں گے. بے فیض, بے فیض, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اب میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو حوالے ہیں, یہ جو حوالے ہیں, ان کے لیے سب سے پہلے میں بریلوی کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. القواقب السیارہ علامہ الزہراوی, العصاف الراغبین علامہ محمد بن اسفان, عرفان القرآن, ماہنامہ فیضان مدینہ, اس میں اہل البیت النبی فی مصر, القواقب السیارہ فی تربت الزیارہ, اور ایک الدرۃ النفیسہ, الطبقات العولیہ, 101 اولیاء خواتین, تنویر الازہار. اب میں اہل حدیث کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. سر العلام النبو امام ذہبی, البدایہ والنہایہ ابن کثیر, 60 با کمال خواتین اسحاق بھٹی, خیرت الخیرہ نواب صدیق حسن بھوپالی, رسم حق و باطل صفی الدین مبارک پوری. اب میں دیوبندی کتابوں کے حوالے, پہلے میں شیعہ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. روضۃ الطالب فی اخبار ابی طالب, سید قمر عباس حسینی, نور الابصار فی اہل البیت المختار, منتہی الامال شیخ عباس قمی, گوہر خاندانی امامت, کتاب الاغانی ابو الفرج اصفہانی, المعاصر النفیسہ. یہ شیعہ کتابوں کے حوالے. اب دیوبندی کتابوں کے حوالے, معالم العطرہ, معالم العطرہ یہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی کی ہے. مشارق الانوار شیخ عبد الرحمن, طبقات الکبریٰ امام عبد الوہاب, 400 با کمال خواتین طالب ہاشمی, الاعلام النفاس الاعلام ایمان تاج, اور عمدۃ الفقہ سید زوار حسین نقشبندی, فتاوی عالمگیریہ در مختار رد المختار, معالم القرآن مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی, اور ماہنامہ فکر و نظر علامہ ڈاکٹر خالد محمود. یہ میں نے دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, بریلوی کتابوں کے حوالے ہیں, اور یہ آپ کو ملیں گے نیٹ کی دنیا میں. ان کے حوالے بھی آپ سن لیں کہ میں نے لکھے ہیں, تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ کو سہولت رہے کہ یہ آپ کو نیٹ کی دنیا پہ کہاں ملیں گے. نیٹ کی دنیا میں پوسٹ نمبر ہماری ہے, کہاں لکھی ہے میں نے, اللہم صلی علی محمد, کہاں لکھی ہے یہ, پکڑیں ذرا, یہ تو دکھائیں ذرا ادھر کاغذ, اس پہ لکھا ہوگا کہیں. ہاں, پوسٹ نمبر ہے 625 اور 628. اکابر پر اعتماد فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, پوسٹ نمبر 625 اور 628. یہ آپ کو حوالے اس میں ملیں گے. کوشش ہے, دعویٰ نہیں, کہ لوگوں کو مستند چیزیں پیش کروں, ایسی چیزیں ہوں جس میں سند ہو, ایسی چیزیں ہوں جس کے ساتھ کیا ہو, سند ہو. میں وہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں. کوشش ہے, دعویٰ نہیں. طالب علم ہوں, بھول خطا غلطیاں ہو نہیں سکتی, سارا دن کرتا ہوں. اس کی عطا ہے, اس کی شفقت ہے. اب پچھلے سال اس کا عمل ہم نے کیا تھا 3 جمعراتوں کا. آج پہلی جمعرات ہے, آج پہلی جمعرات, کل اس دفعہ دوسری جمعرات ہوگی, میرے خلیفہ کروائیں گے. اگلی تیسری جمعرات میں پھر میں خود حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ, خود حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ, زندگی باقی. اچھا, اس کے لیے میں نے یاد ہے آپ کو چندہ کروایا تھا, اور چندہ کیا کروایا تھا, چندہ یہ کروایا تھا کہ آپ طے کر لیں 1 پیسے سے لے کر 1 ارب تک, 1 پیسے سے لے کر 1 ارب روپے تک, 1 پینی سے لے کر 1 ارب ڈالر تک, دینار تک. سب سے طاقتور کرنسی دینار کی ہے, اور یہ آپ طے کر لیں اور اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں. پچھلے سال بھی ہم نے ایسا کیا تھا, اور ہر جمعرات پہ کیا تھا, اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے خرچ کیا تھا. اس دفعہ بھی نیت کر لیں, اور نیت کر لیں. میں نیت کر کے آیا ہوں, نیت کر کے میں آیا ہوں, آپ اپنی نیت کر لیں. بولے دل میں, مجھے نہیں بتائیں, کیونکہ معاملہ اللہ اور کس کا ہے, معاملہ کس کا, اللہ اور, ہاں. اور پوری دنیا میں جتنے ہمارے مخلصین آن لائن ہیں, پوری دنیا ہمارے ساتھ ہوتی ہے, اور بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو بعد میں دیکھتے ہیں, کہیں دن, کہیں رات, کہیں صبح, کہیں شام. تو پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے مخلصین ہیں وہ بھی اس کی نیت کرنا ہے. پھر وہ یہ نیت جہاں بھی خرچ کرنا چاہیں اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں, لیکن یہ نیت کر لیں. کر لی. پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا, اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے جہاں بھی خرچ کر. اچھا, یہ خرچ کہاں کرنا ہے
ایک درخواست کروں گا جو اکثر میں بتایا کرتا ہوں، سب سے زیادہ جو خرچ کے ضرورت مند ہیں وہ ہے وبذل القربا، اپنے رشتہ دار، والیتامى والمساکین، قرآن کی ترتیب کے مطابق اپنے رشتہ دار جو سڑکوں پہ کپڑا لگائے، بورڈ لگائے، نہیں، اپنے رشتہ دار، ان کو سوچے، اپنے رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ انہوں نے ساری عمر زیادتیاں کی، ظلم کیا، مجھے یا میرے بچوں کو، مجھے یا میرے والدین کو، مجھے یا میرے دادا پردادا کو ذلیل کیا، رسوا کیا، ہیں ضرورت مند، غریب ہیں، ان کو کسی ایسے انداز سے یہ مال پہنچائیں، ایسے انداز سے ان تک مال پہنچائیں کہ وہ قبول بھی کر لیں اور انہیں مل بھی جائے۔ یہ فیصلہ کر لیں سب سے پہلے کون ضرورت مند ہے؟ رشتہ دار، شریک، رشتہ دار، برادری، کوئی قریب کا ہے، پھر اس سے دور، پھر اس سے دور، پھر اس سے دور، ان تک یہ مال پہنچائے، ان تک یہ ہدیہ پہنچائے، ان تک پہنچائے یہ مال، یہ ہدیہ۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں ابھی بھی اپنے بڑوں سے ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ 1762 میں ہمارا خاندان بخارا سے آیا تھا، 1762 میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ، جو اس وقت جو انگریزوں کی کتابوں اور برے صغیر کی کتابوں اور رسالوں میں جو مضبوط حوالے موجود ہیں، ہمارے خاندانی بھی، تو میں تو، اور ہمارے سارے بڑے وہی ہیں۔ مدینہ منورہ کے بعد کچھ بغداد میں چلے گئے، مدینہ منورہ کے بعد ہمارے بڑے کچھ کربلا میں چلے گئے، کاظمین میں، سامرا میں، بصرہ میں، یہ سارے ہمارے بڑے ہیں۔ تو میں تو ان کا اصل میں ہدیہ لے کے جاتا ہوں، ہدیہ لے کے جاتا ہوں۔ ابھی میں، آج مجھے چھٹی رات ہوگی، میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا، قدرت کا نظام چلا اور مجھے اس میں راحت محسوس ہے، بند کیا، کوئی ملاقاتیں، کچھ بھی نہیں، کوئی اشد ضرورت، کوئی مختصر سی کوئی چیز، ورنہ تمہارے پاس تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ آپ سے بھی عرض کروں گا، مجھے جا ہدیہ دے کے بھیجیے گا، نیت کر لیجیے گا۔ میں جن جن ہستیوں کے پاس جا رہا ہوں، بہت بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی کہ گمان سے بالا تھا۔ آپ کو بتاؤں، جن جگہوں میں جا رہا ہوں، آپ کے برے صغیر کے سارے بادشاہ وہیں سے آئے ہیں، بابر سے لے کر سارے مغلیہ اور جتنی بھی سلطنتیں ہیں، سب بادشاہ وہیں سے آئے، ولایت کے تاجدار وہیں سے آئے ہیں، سارا ملتان، سارا اجمیر، ساری دلی، سارا لاہور، سارا اچ، اور کہاں کہاں ان ہستیوں، انہی مقامات سے بھرا ہوا ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں وہیں سے آئیں، وہیں سے آئیں۔ اور یہ نوچندی ہے، اب محسوس کریں، میں چاند کی روشن چاند کی روشن راتوں میں جا رہا ہوں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہر وقت جا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ سنو۔ اندلس میں جب مسلمان کی حکومت تھی تو دو تالاب تھے، جب پہلی ہوتی تھی چاند کی تو بالکل خشک ہوتے تھے، بھرنا شروع ہو جاتے تھے، بھرتے بھرتے ان میں سے کوئی بندہ پانی نکال لیتا یا ڈال لیتا، فرق نہیں پڑتا تھا، ان کا کنارہ ایک ہی رہتا تھا، بھرتے 14ویں رات کو لبریز ہو جاتے تھے، یوں چاند ڈوبتا، آہستہ آہستہ ختم ہوتے، آخری رات کو خشک ہو جاتے تھے۔ یہ راز کسی کو پتہ نہیں تھا، آج تک کسی کو پتہ نہ چلا۔ بعد میں مسلمانوں کے بعد جب اقتدار دوسروں کے پاس آیا، انہوں نے تالاب کو توڑا، دیکھا، پر توڑنے کے بعد وہ ساری روحانی دنیا ختم ہو گئی۔ چاند کے عروج، اس کا کمال کیوں پوری دنیا میں، آپ نیٹ کی دنیا اٹھائیں، سائنس کی دنیا اٹھائیں، کرائم ریٹ پوری دنیا میں 13، 14 اور 15 بڑھ جاتا ہے، قتل، غارت، خون ریزی، اور اسی پوری دنیا میں 3 دنوں میں سمندر کا عروج ہوتا ہے، جوار باٹا، ہو موجیں ہیں، کیونکہ چاند کائنات کا نظام اوپر کھینچتا ہے اس کو۔ ایک پورا موضوع ہے جس میں ایک علم کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ مجھے اگر کہتے ہیں تو آپ کی امانتیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ کوئی کہے گا ابھی نہیں، تصور کر لیجیے گا نا، اللہ ہی پہنچاتا ہے، کہ میرا اتنا درود پڑا ہوا، میرا اتنا قرآن پڑا ہوا، میرا اتنا صدقہ کیا ہوا، میرا اتنا خیرات کیا ہوا، میرا اتنا مال دیا ہوا، میرا اتنا کوئی نوافل ہیں، کچھ ذکر ہے، تسبیحات ہیں، کچھ بھی، آپ بھی کچھ ہدیہ دے دیجیے گا۔ میں عرض کروں گا کہ میں حاضر ہوا تھا
اور میرے محبین متعلقین پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کا بھی ہدیہ ہے. ہدیہ لے کے مسرور ہو جائیں گے، مسرور ہو جائیں گے. میں گیا حضرت خواجہ عبید اللہ آرار کی بارگاہ میں. مالدار کیا تھے اور کتنے مالدار تھے کہ بادشاہ ان سے پیسے لیتے تھے، قرضے لیتے تھے. اور کتنے مالدار تھے کہ گھوڑے کے نال بھی سونے کے ہوتے تھے، گھوڑے کی لگامیں ریشم کی، اور خیموں کے کھونٹے بھی سونے کے ہوتے تھے. بہت. اور روحانیت کے بھی شہنشاہ تھے، جیسے حضرت سیدہ نفیسہ روحانیت کے بھی شہنشاہ ہیں اور مال و دولت کے بھی شہنشاہ ہیں. اور بھی میں پتہ نہیں وہاں کھڑے کھڑے ایک بندے نے خدمت کی تھی، خدمت سے مراد مال نہیں، کھڑے کھڑے نا ایسی اچانک پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف سے آیا. میں نے کہا سخی جیسے اللہ نے آپ کو مالدار کیا تھا دنیا میں، اس کے لیے بھی دعا کر دیں اللہ اس کو بھی مال و دولت عطا کر دے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں پہلی دفعہ گیا. یہ کچھ سال پہلے میں ایسی دعا اللہ کی طرف سے کر دی، ایسے اللہ کی طرف سے دعا کرتے اچانک جیسے کہتے ہیں نا اللہ نے دل میں ڈالا. میں تو عمومی دعا کر رہا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ تو ہی پہنچائے گا، میں کوئی دعوے تو نہیں کر سکتا. اچھا قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کے دن پھیر دیے، راتیں بدل دی. اس کے لیے اللہ نے ایسے وسیع رزق کا انتظام کیا، ایسا کیا کہ میرے پاس ایسے کے آگے اگلے لفظ ہی نہیں ہے. وہ اس کریم کا ہے جس کے برتن میں تھوڑا ڈال دے پھر زیادہ ڈال دے. نانو ہم نے نانو قسم نا ہم نے تقسیم کی ہے لوگوں کے اندر یہ رزق کا نظام. بعض پر فوقیت دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، تقسیم ہماری ہے، بس یہ ختم بات ہے. آج ایک فقیر کی بات یاد رکھیے گا، مال دولت بخت نصیب مقدر محنتوں سے نہیں اس کے نظام سے چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کی نگاہ دعا کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. نگاہ اور ملتی با ادب کو ہے، بے ادب کو نہیں ملتی. جس کے دل کی اندر کی رستیوں میں، اندر کی شہ میں، اندر کی تہوں میں ادب ہو، اندر کی تہوں میں ادب. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلے کے بڑے درویش ہیں، ان کے بڑوں کے پاس بھی میرا جانا ہوگا. تو ان کی خانقاہ میں، آستانے میں، تسبیح خانے میں ایک بندہ آتا تھا، کرتا ہوا آتا تھا. اللہ معاف کرے، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے ایسے یوں بازو ہوتے ہیں، کرتا ہوا آتا تھا. اچھا شیخ ان چیزوں پہ توجہ نہیں فرماتے تھے. ایک دفعہ اس کے دونوں بازے ٹوٹ گئے اور کسی نے آ کے کہا تو فقیر کے پاس فقیر بن کے نہیں جاتا، امیر بن کے جاتا ہے، تجھے ہم فقیر بن کے دکھائیں گے. اور ختم ہو گئے بازو ساری عمر کے لیے. تو شیخ سے آ کے کہنے لگا حضرت آپ نے بد دعا فرمائی. اور میں بھائی ہم نے تو محسوس کیا لیکن ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، ہم کہاں بد دعا کرتے ہیں. اصل میں اللہ کو اپنی محبت میرے ساتھ تھی، مجھے اللہ کے ساتھ ہے. تو محبوب کی توہین برداشت نہیں ہوتی کہ تو محبوب کی محفل کی توہین کرتا تھا. پھر محبوب کا ساتھ دیتا ہے تو پھر آپ ہدیہ دیں گے نا، جو بھی ہدیہ دیں گے پھر میں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے پیش کر دوں گا. اصل میں تو آپ کا جہاں بھی جاتا ہوں سچ پوچھیں، آپ نہ بھی دیں نا، نہ بھی دیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی آخری دفعہ جا کے تھوڑا سا مانگ لیتا ہوں. آخری دفعہ وہ میرے اللہ کا گھر ہو، وہ منا ہو، وہ عرفات ہو، وہ مزدلفہ ہو، وہ روضہ اطہر ہو، وہ کوئی دنیا میں روحانی مقامات جو میرے ملکوں کا سفر رہتا ہے میں وہاں جاؤں. اس کی وجہ ہے میں اپنی تھیلی بھرانے جا رہا ہوں. میری تھیلی میں کچھ ہوگا تو میں آپ کو دوں گا. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے مٹکے کو اتنا بھر کہ لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا، مٹکا خالی نہ دینا. مٹکا خالی ہوگا تو لوگوں کو کیا ملے گا. تو چونکہ خود میں مجھے ایک صاحب وہاں حجویری محل میں آئے، کہنے لگے میں مسلسل آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دھول مٹی. تو میں نے کہا میں روحانی مزدور ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، میرے ذمہ ہے. یہاں کوئی خدمت کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کا احسان ہے، اصل تو سارا میرے ذمہ ہے. اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، ان کی خدمت میرے ذمہ ہے. تو یہ روحانی مزدوری ہے میری ساری، اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، دعاؤں کی فریاد کرتا ہوں. باقی وہاں غریب ہے، ان کی کرنسی بالکل کمزور ہے، آخری درجے کی کمزور ہے، وہ کیا لینے جانا ہے. لیکن یہ کرنسی سے نہیں ہوتا، کرنسی کمزور ہے لیکن وہاں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ اور ایک ایک انچ بڑا مضبوط ہے.
बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। और उन लोगों में जो सिफात हैं, समरकंद के, बुखारा के, ताशकंद के, शहर सब्ज के, शहर किताब के, नौराता शहर है, एक दरवेश हैं, उनके यहाँ लोग आके नौराते ठहरते हैं। मैं गया और बड़ा मजमा था, और पता नहीं तिरमज, खीवा, खवारजम और पता नहीं कहाँ, इनमें इतनी सिफात हैं, अल्लाह ने इतनी सिफात रखी हैं, अपनी गुमान कर सकते हैं, अपने ऊपर शर्म आती है कि इतनी सिफात, इतनी उनके अंदर खूबियां, अल्लाह ने बड़ी सिफात रखी हैं उन लोगों में, बहुत सिफात रखी। मैं तो चंद बार जाके इसका बारहा करीब से, या रापी आ जाने या वापी आ जाने, मैंने तजर्बा किया है, बहुत सिफात है, अल्लाह ने उनमें सिफात कूट कूट के भरी हुई हैं। अल्लाह अकबर। ये हो गया। अच्छा, अब मेरी दरख्वास्त यह है कि पिछले दफा मैंने एक अमल कराया था, अमल बड़ा फायदा हुआ। अमल की पहले तरकीब सुन लें और आपको मैं याद दहानी भी करा दूं। मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि दोनों मुट्ठियां बंद करें, याद है? आज उसकी तरह वजाहत कर दूं। मैंने दोनों मुट्ठियां, ये 3 जुमेरातें मुसलसल अमल कराया था। आइंदा जुमेरात मेरी गैर हाजिरी होगी, मेरे खातिम, मेरे खलीफा, आप जरूर आएंगे अमल, ताकि आप करना चूके, और पूरी दुनिया में जितने हजरात हैं वो इस अमल में शामिल होंगे। और उससे अगली जुमेरात इंशाअल्लाह मेरी खुद वापसी है इंशाअल्लाह। पिछले साल मैंने ये अमल 14 दिसंबर को कराया था, 14 दिसंबर को ये अमल कराया था, 14 दिसंबर को। और इस अमल के अंदर बड़ी ताकत, लोगों को बहुत फायदा हुआ। असल तो ये है ना, जितना बड़ा मजमा होता है उतना ज्यादा फिर लोगों के नताइज मिलते हैं, जिसे आउटपुट कहते हैं, नताइज मिलते हैं, लोगों के तजर्बात मिलते हैं। अल्लाह के फजल से अफ्रीका एक बहुत बड़ा मजमा है पूरी दुनिया में, पूरे आलम में। और कोई मुझे दुनिया का सफर ऐसा नहीं कि या कहीं होटल में, या कहीं बाजार में, या कहीं एयरपोर्ट पे बंदा ना मिला हो कि आपके फला अमल से ये फायदा, फला से ये नफा, फला से ये नफा, फायदा फायदा। राहत मिलती है कि अल्लाह तेरी इंसानियत और बंदों को फायदा मिल रहा, चाहे वो जिस मसलक, जिस फिरके, जिस रंग नस्ल से हैं, हम तो सबको लेके चलेंगे। हमारे दिलों में सबके लिए रवादारी और मोहब्बत और बर्दाश्त हो। मैंने कहा था कि 2 मुट्ठियां बंद करें। आप दाई मुट्ठी को जब बंद करेंगे, पहले सुन लें, तो उसमें महसूस करेंगे मेरे पास इसमें अल्लाह की ताकत है। और ये जो लफ्ज अल्लाह का है ना, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना अभी अल्लाह का, ये अल्लाह है, ताकत है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की कुव्वत है। बल नक्ज़िफु बिल, फिर पढ़े, हाँ, हमने हक को बातिल के ऊपर दे के मारा और उसका भेजा खत्म कर दिया और उसको पाश पाश कर दिया। एक और जगह कुरान है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कुरान में जगह जगह है। तो ये 2 मुट्ठियों का अमल है, 2 मुट्ठियों का अमल है। तो इस मुट्ठी में आपने अल्लाह की ताकत को लिया है, दाएं मुट्ठी में अल्लाह के नाम को, अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की तासीर को, अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की इज्जत को, अल्लाह के वकार को। और बाईं मुट्ठी में सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, कोई मेरी आदतें, कोई मेरी इल्लतें, कोई किल्लतें, कोई जिल्लतें, यह तसव्वुर में ले लिया और दोनों को अपने सामने रखे। और उसके बाद हमने पढ़ना है, फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। फिरौन गर्क शुद, मूसा कामयाब शुद। फिरौन, हाँ, यह पढ़ना है। फिर उसके बाद इसको मुट्ठियों पे आपने फूंक मारनी है, और फूंक मारने के बाद फिर तसव्वुर में आना है कि मैंने दाएं हाथ की मुट्ठी को बाएं हाथ की मुट्ठी पे इस ताकत से मारा कि सारी चीजें टूट गई। अल्लाह का नाम मेरे दाएं हाथ में है। अल्लाह का नाम दाएं हाथ में क्या है? बोले, अल्लाह का नाम है। अब ये मैं कहां से लाया? एक हदीस कुदसी सुना, मेरे बंदो, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा मामला करूं। हाँ, इसके बहुत राज हैं। और किसी भी अमल के पीछे बड़ी बड़ी किताबों के हवाले हैं। मैंने आप सैयद नफीसा के एक अमल का आपको कितनी किताबों के हवाले दिए, कितनी किताबों के आपको हवाले दिए हैं, फिर भी दावा नहीं करूंगा। तो ये आप समझ गए तरीका। दाएं हाथ में अल्लाह, उसकी ताकत, और बाएं हाथ में मेरी सारे रोग, मेरी मुसीबतें, मेरी तकलीफें, मेरी परेशानियां, मेरी नाकामियां,
میری جتنی کمیاں کوتاہیاں سب میرے بائیں ہاتھ میں ہیں، اور میں پڑھوں گا دل ہی دل میں موسیٰ کامیاب شد اور فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ فرعون، یہ پڑھتے پڑھتے جب میں پھونک ماروں گا نا، آپ نے بھی اپنی دونوں مٹھیوں پہ کیا پھان مارنی ہے؟ پھونک۔ پھر دونوں مٹھیاں کھول کے تصور کے ساتھ ساری چیزوں پہ اللہ کے نام کی ضرب لگائیں گے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ، ٹھیک؟ اور اس تصور کے ساتھ کہ وہ ساری چیزیں ٹوٹ گئیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ بولیں، یقین ہوتا ہے، بے یقین کو نہیں ملتا۔ نہ ہنسنے والے کو ملتا ہے، نہ بے یقین کو ملتا ہے، نہ مسکرانے والے کو ملتا ہے، یقین اور رونے والے کو ملتا ہے۔ ہائے ہائے، چاہے ہنسنا اور بے یقین کا جتنا قریب کیوں نہ ہو، دور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس سے ملا، یقین سے ملا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی کہا ہے، اس پورے ہال میں آکسیجن ہے، مجھے دکھائیں کہاں ہے؟ دکھائیں، اس کو پکڑ کے دکھا دیں۔ اس پورے حال میں آپ کے موبائل کا نیٹ ہے، وہ آپ کا وارد ہے، جائز ہے، ٹیلنار ہے، زوم فلاں فلاں، مجھے دکھائیں کہاں ہے؟ یہ پورے حال میں مجمع کے بڑھنے سے کاربن ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں پنکھے اور بڑے بڑے ہیوی ایگزاسٹ چلاتے ہیں۔ کاربن کہاں ہے؟ پچھلے سال مری میں اموات ہوئی، کھڑی گاڑیوں میں کاربن بھر گیا برف کی وجہ سے، اندر سے لاشیں نکلی۔ وہ آکسیجن کہاں تھا جو کاربن ہے؟ وہ پھر وہ کاربن کہاں تھا جس نے زندگیوں کو ختم کر دیا؟ کہاں ہے؟ دکھائیں۔ جس کو ایکس رے کہتے ہیں، اس کی ریز دکھائیں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ای سی جی اور کیا؟ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کہاں ہے؟ اس کے اندر ریز کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ایک لہریں ہیں، اندیکھا نظام ہے۔ اس سائنس کے اندیکھے نظام کو تو آنکھیں بند کر کے مانے، روح کے اندیکھے نظام کے لیے دل میں وسوسے، بدگمانی اور خیال آئے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کوئی روح کی دنیا کو بیان کیا، تو ان کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، مسکرا دیا، جیسے مسکرا ہوا لکوا ہو گیا، وہیں اس کا منہ وہیں ساری عمر پھر گیا، وہیں ساری عمر پھر گیا۔ روح کی دنیا بڑی گہری دنیا، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو۔ میں نے کہا نا، سائنس کی دنیا کی تھیوری آج تک ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہمیں بتائیں۔ پانی کا فارمولا H2O، یہ ہے پانی، یہ کیا ہے؟ اور سائنس کہتی ہے اگر H کو اور O کو جدا کر دیں آگ لگ جائے گی۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے فی البحر المسجور، ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں سمندروں کو آگ کیسے لگے گی؟ آپ پانی تو آگ بجھاتا ہے، بھئی پانی تو آگ بجھاتا ہے، تو سمندروں کو آگ کیسے لگے گی؟ سائنس کہتی ہے H کو علیحدہ کر اور کر علیحدہ، پھر دیکھ گھر پھونک تماشا، دیکھ تو سی ہوتا کیا ہے۔ تو سائنس کی اس بات کو تو ہم نے حرف آخر سمجھا۔ اور روح کی دنیا، من کی دنیا، عرشوں کی دنیا، اس نظام کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑیں۔ یہ میں نے آپ کو جو حوالے دیے ہیں، معلوم ہوا کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے تو میں نے حوالے دیے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے حوالے دانستہ میں نے دیے ہیں۔ عشق والے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سچے بیٹھے ہیں، اللہ مجھے بھی آپ جیسا سچا بناتے، آپ سچے لوگ ہیں، کیوں حوالے دینے پڑے مجھے؟ آج تک کسی نے نیوٹن کے قانون کے لیے کتاب اٹھوائی ہے؟ یہ پہلا قانون ہے، یہ دوسرا قانون ہے، یہ تیسرا قانون ہے، مجھے کتاب اٹھاؤ پہلے میں دیکھوں گا۔ آئنسٹائن کے لیے انہوں نے کہی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس نے جو تھیوری پیش کی ہے کیسی ہے، آج تک نہیں دیکھی۔ بے شمار لوگ آپ دوائی کھاتے ہیں، کیپسول گولی، اس پہ فارمولا لکھا ہوا ہے، کسی نے نہیں پڑھا آج تک۔ ایسے دنیا کے نظام پہ اتنا یقین، اتنا یقین، اتنا یقین کہ ان کی بات، اس نے کہا یہ کس کی بات ہے؟ اس نے کہا بی بی سی لندن کا، بس ٹھیک ہے ختم۔ اتنا یقین۔ اور روح کی دنیا، اس کے لیے ہم دلیلیں مانگے، حوالے مانگے، اگر مل بھی جائیں تو پھر سوچیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہوگا، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کام پتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی
تو मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। क्यों तेरा दिल इधर उधर भटकता है? हाँ, ये इश्क की राहें हैं, ये सच्ची राहें हैं, ये इश्क के रास्ते हैं। साइंस सारा इश्क है। क्या? अंग्रेज पे एतमाद का दूसरा नाम क्या है? साइंस। ऐसे उन्होंने कहा जी मैं जहाज में पहले बैठूंगा, इसको उड़ा के दिखाओ नीचे नहीं, गिर तो नहीं जाएगा। उसने कहा तो बैठ, हमारे पास फार्मूला पूरा है। इश्क की दुनिया है। मोबाइल आखिरी इश्क है जो आपके हाथ में है। यहां से बातें भी हो रही, वो बंदा अपनी शक्ल भी दिखा रहा और उसको देख भी रहे, बातें भी कर रहे, आखिरी इश्क है साइंस की दुनिया में कि ये सच है, हकीकत है। ये कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा इश्क रूह की दुनिया में है। और मैंने आज की महफिल में बैठते एक बात अर्ज की थी, 2 सदियों से ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि अंग्रेज ने रूह की दुनिया में जो परवाज की है, जो परवाज की है, जादू पे रिसर्च, जिन्नात पे रिसर्च, रूहों पे रिसर्च, नजर बद और कायनात के निजाम पे इतनी ज्यादा जिसकी हद नहीं। चेक देखें कि रूह की दुनिया में अंग्रेज कितना आगे निकल गया है, हमारी सोच और गुमान से बालत। तो यह अमल करना है यकीन के साथ। एक पैसे खर्च करने वाला सैयदा की खिदमत में किसके साथ? यकीन के साथ। कहे ना, उनको पढ़ के हदिया देने वाला अमल भी, और मुझे जो साथ पढ़ के हदिया देना है, मैं सफर में जा रहा हूं तो वो भी। और अभी ये मुट्ठियां बंद करके एक हाथ में अल्लाह, उसकी ताकत, कुव्वत, इज्जत, अजमत, वकार, शान और शौकत, दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में सारी मुसीबतें, तकलीफें, नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात। और मैं पढ़ूंगा फिरौन गर्क शुद्ध, मूसा कामयाब शुद्ध, और उसके बाद फिर फूंक मार के फिर इस तसव्वुर के साथ जोर से हाथ पे हाथ मारूंगा कि इन सारी चीजों को अल्लाह की ताकत ने पाश पाश कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये है यकीन, ये है यकीन। अमल को ना यकीन के साथ करेंगे, करें, लेकिन नहीं अभी नहीं, अभी यकीन, मेरा यकीन है लगता है कुछ कमजोर है। अमल को किसके साथ करेंगे? एक देहाती गया शहर में, कुत्ते मार मुहिम थी। उसने देखा कि एक बंदे के हाथ में ना बंदूक है, यूं मारते कुत्ता वहीं गिर जाता हूँ। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। गोली निकलती है, ठो। उन्होंने कहा रोज गांव से आता हूं, कुत्ते इस्तकबाल करते हैं, फिर जाता हूं, कुत्ते के मार भौंकते हैं, परेशान करते हैं, लाठी साथ रखता हूं, क्यों ना यही गोली ले जाऊं। उसने पूछा, उन्होंने कहा भाई ये गोली कहां से मिलती है? गोली कहां से मिलती? उसने कहा फलां जगह से मिलती। उसने कहा जी वो कुत्ते मार जो गोली थी वो दे दे। उसने बंदूक वाली गोली दे दी। अब खुशी खुशी गया। उन्होंने कहा आज कुत्तों की खबर देख। कुत्तों ने इस्तकबाल किया। जब कुत्तों ने इस्तकबाल किया, उसने जोर से गोली मारी, कुत्ते को गोली तो लगी, कुत्तों को तो कुछ ना हुआ। उसने कहा मैं देहाती था, लुटिया गया, शहर वाले ना मुझे सादा समझ के लूट लिया, वो असली गोली नहीं थी, वो जो असली गोली थी जिससे कुत्ता मरता था वो नहीं थी। दूसरी मारी गोली, तीसरी गोली मारी, कुछ भी ना हुआ। खैर गोलियां उठाई, फिर जो शहर गया उसने कहने लगा असली गोली दे। तो 2 नंबर गोली दी थी, मैंने कुत्ते को मारी थी। वो समझ गया। तो उसने कहा बाबा जी कैसे मारी थी? उसने ऐसे मारी थी। बाबा बंदूक में मार के देख, लगती है नहीं लगती। यकीन की बंदूक। इसकी बंदूक? हाँ, इश्क की, जज्बों की, यकीन की। इसमें मार के देख, फिर देख पे गोली लगती है या नहीं लगती। तो यकीन की ताकत के साथ, यकीन की कुव्वत के साथ मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं। मैं कमजोर हूं, मैं ज़ईफ हूं, मैं खताकार हूं, मेरे अल्लाह मेरे साथ है। मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं और अल्लाह के नाम की ताकत से ये सारी चीजें टूट जाएंगी। और इतना बड़ा मजमा हो, कौन नेक, कौन साले, कौन ऐसा जो कसम उठा ले तो वो शहनशाह पूरी कर दे। क्या पता, हमारी नजरों में आम हैसियत है, इतनी हैसियत नहीं है हमारी नजरों में कि ये बंदे से हाथ भी बंदा मिलाए या वो सलाम करे। पता नहीं वो ऐसा लोग, ऐसा बंदा, ऐसा शख्स है जो उस शहनशाह की बारगाह में है, कहां से कहां पहुंचे। हमारी नजरों में वो कुछ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा मकाम है, और अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा मर्तबा है, और अल्लाह की बारगाह में उसकी बड़ी अजमत है। हमारे यहां तो कोई उस बज़ाहिर कुछ नहीं, बज़ाहिर कुछ नहीं। फैसला कर लें। बहुत बड़ा मजमा इस वक्त बैठा है, खवातीन की बिल्डिंग भरी हुई है, मजमा है, और पूरी दुनिया तो कहीं ज्यादा है ना। ऑनलाइन मजमा बहुत होता है,
دنیا کہیں صبح دوپہر شام اپنے کام کاج چھوڑ کے جمعرات کی اس محفل میں پہلے سے انتظار کر رہی ہوتی، پہلے سے. پتہ نہیں وہاں بیٹھا کوئی ایسا بندہ اس میں درد ہو، اس میں غم ہو، یہاں بیٹھا کوئی اس کا ہو. اللہ کہتا ہے جاؤ، سب کی قبول ہے، سب کی قبول ہے، سب کی قبول ہے. اس کی بھی قبول ہے، تمہاری سب کی قبول ہے. تو یہ سارے عمل یقین کی طاقت سے کرنے ہیں، یقین کے جذبے سے کرنے ہیں. مٹھیاں بند کریں، سر جھکائیں، اللہ کی طرف دھیان کو مضبوط کریں. دائیں ہاتھ میں اللہ ہے، اللہ طاقت ہے، قوت ہے، عظمت ہے. اور بائیں ہاتھ میں میرے سارے روگ، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، ناکامیاں، مسائل، پریشانیاں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے اللہ کے نام کی طاقت سے ختم ہوں، کیونکہ میں کمزور ہوں، اللہ کمزور نہیں. میں بے بس ہوں، اللہ بے بس نہیں. اور میرے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں. تو لہٰذا اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے. میں نے اس میں ذات کا ذکر اللہ کیا ہے، وہ ساتھ ہے. تو اب دل ہی دل میں پڑھیں، فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد. عمل مختصر لیکن تاثیر بہت زیادہ. ٹائروں میں ہوا ڈلتے گاڑی کے وقت نہیں لگتا، اور اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ہواؤں میں اڑاتی، اور وہی گاڑی کے ٹائر میں سے ہوا نکل جاتی ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہیں کھڑا کر دیتی ہے، چاہے جتنی گاڑی قیمتی کیوں نہ ہو. عمل مختصر ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. آپ سے سچ بتاؤں، دل کرتا ہے کہ مسافہ کروں. آپ بازو کھینچتے ہیں، میرے ہاتھ